جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور بڑی ہی دردناک شہادت ہے۔ اور یہ جنگ احد اسلام کے لیے ایک بڑی عظیم جنگ ہے کہ جس میں مسلمانوں کو سبق حاصل ہوا، اور مسلمانوں کی بنیاد اس کے بعد اور مضبوط ہوئی۔ اس کے بعد جب جنگ خندق ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اور تیاریاں کر لو، اب ہم اور ڈٹ کے ان سے مقابلہ کریں گے۔ یہ جنگ احد جو ہے یہ جنگ بدر کے بعد دوسری جنگ ہے کہ جب جنگ بدر میں وہ 313 صحابہ نے مل کر 1000 کے لشکر کو بھگا کر مارا تھا، ان کو بے دردی کے ساتھ ان کو وہاں سے نکال پھینکا تھا، تو اس کے بعد کفار مکہ طاق میں بیٹھے تھے کہ اب کوئی ایک موقع مل جائے کہ ہم ان کو برباد کر دیں، ہمیں سلطنت مدینہ کو اکھاڑ کر پھینک دیں، بس ہمیں کوئی ایک موقع میسر آ جائے۔ جنگ بدر کے بعد سے یہ لوگ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، کئی لاکھ درہم و دینار کا ڈھیر لگایا، اور اس کے بعد انہوں نے جنگ احد کی تیاریاں کی۔ یہاں حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ کفار مکہ جو ہیں یہ دوسری مرتبہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ ہم پر دوسری مرتبہ حملہ ور ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یہ فراق میں ہے کہ کب ہم پر حملہ کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں مدینے کے اندر رہ کر جنگ لڑنی ہے یا اس سے کہیں دور جا کر لڑیں؟ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمیں مدینے میں رہ کر جنگ لڑنی چاہیے، کہ ہمیں ایک اور ملے گی، ایک ڈھال ملے گی۔ تو کسی دوسرے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم مدینے میں رہ کے جنگ لڑیں گے تو ہر وقت ہمارے ذہن میں ہماری بیوی بچوں کے خیالات آئیں گے کہ ہمیں ان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس لیے یا رسول اللہ یہی بہتر ہے کہ ہم مدینے سے کہیں دور ان کو روک لیں اور اسی جگہ پر جنگ لڑیں، اس لیے کہ ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس رائے کو منظور فرمایا اور صحابہ کرام کو بلایا کہ آؤ چلو ہمیں جنگ کے لیے جانا ہے۔ اس وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 1000 صحابہ کرام موجود تھے۔ 1000 صحابہ کرام جنگ احد میں میدان احد میں آئے۔ اس وقت ان 1,00,000 میں سے 300 منافق تھے، تو کہاں جب کفار اور نزدیک آئے اور ان کا لشکر 3000 کا تھا، 3000 اونٹوں کے ساتھ اور 100 سپاہی لیس و سامان کے ساتھ تیار تھے، کہاں اتنا بڑا ان کا لشکر دیکھا تو یہ منافقین تھے، ان میں سے ایک ان کا سردار کھڑا ہوا، کہاں ہم نے تو کہا تھا مدینے میں رہ کے جنگ لڑے، آپ یہاں آئے ہیں، اب ہمیں جنگ نہیں لڑنی ہے، اب ہم واپس جانا چاہتے ہیں، اب ہم جنگ نہیں لڑیں گے۔ ایسے کر کے 300 صحابہ کرام جمع ہوئے اور وہ لوگ واپس پلٹنے لگے۔ تو انہوں نے کچھ مسلمانوں کو بھی کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، یہاں تو تمہاری شکست ہی ہونی ہے، تمہیں ہلاک و برباد ہو جانا ہے، آؤ ہم مدینے جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو ان صحابہ کرام کا جواب سنے، ان عاشق رسول کا جواب سنے، انہوں نے کہا کہ تم ضرور منافق ہو سکتے ہو لیکن جان لو ہم تمہارے ساتھ ہرگز نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ہم نے جب ایمان لایا تھا، حضور پر کلمہ پڑھا تھا، اس وقت ہم نے ہماری جانوں کے مالک بھی حضور کو بنایا تھا اور ہمارے مالوں کے مالک بھی حضور کو بنایا تھا۔ کہا اس لیے ہم میدان کاغذا کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ کہا اس وقت 300 لوگ واپس مدینہ آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے محبوب وہ لوگ جو دور چلے گئے ہیں ہمارا یہی ماننا تھا کہ ہم پاکوں کو الگ کر دیں اور ناپاکوں کو الگ کر دیا جائے، اسی لیے وہ لوگ آپ سے علیحدہ کر دیے گئے ہیں۔ پھر یہ 700 صحابہ کرام اس میدان میں موجود ہیں، ان کے آپ جذبہ عقیدت دیکھیں، ان کی حضور پر جان نثاریوں کو دیکھیں۔ آج مسلمان جو ڈر رہے ہیں
وہ اگر ان جنگوں کے اوغاد کو کھول کر ایک مرتبہ اس کا ملاحظہ کر لے، ایک مرتبہ دیکھ لے کہ حضور کے صحابہ نے حضور سے کیسی وفا کی ہے، حضور پر کیسی جان نثاری کی ہے، تو یہ سارے ڈر اور گنج و غم مسلمانوں کے سینوں سے دور ہو جائے کہ وہ کیسی جنگیں مسلمانوں نے لڑی ہے، کس طرح سے انہوں نے ان حالات کا سامنا کیا ہے۔ کہ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان کیا، تمام لوگ اکٹھے ہوئے، جنگ کو ابھی ایک دن باقی ہے کہ دو صحابہ کرام اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دو صحابہ کرام ہیں، ان میں سے ایک صحابی تو وہ ہے کہ جسے حضور علیہ السلام نے جن کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحابی کی دعا کو تم مقبول کر لے، اسے مستجاب فرما۔ تو کہا یہ دو صحابی اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ چلو ہم دعا کرتے ہیں، میں دعا کروں تو تم آمین کہنا اور تم دعا کرو گے تو میں آمین کہوں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ پھر ایک صحابی نے دعا شروع کی، کہا یا اللہ تبارک و تعالیٰ، اے رب قدیر، کل جنگ ہونے والی ہے، ہمیں پتا نہیں اس کا انجام کیا ہو، لیکن مولا ہماری دعا یہ ہے کہ وہ جیسے بھی جنگ ہو، میری دعا یہ ہے کہ مولا جب میں کافر کے سامنے آؤں، کفار کے سامنے آؤں، تو میری تلوار اس کے اوپر ایسے چلے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے۔ مولا میرے حوصلوں کو اور مضبوط فرما دے کہ میں ان تمام کفار کو ہلاک کر دوں، ان تمام کو برباد کر دوں۔ مولا ہمیں اس جنگ میں فتح فرما۔ تو دوسرے صحابی نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے دعا شروع کی اور آپ سنیں ان کی دعا کیسی دعا ہے۔ کہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے اور دعا کر رہے، مولا میری دعا یہ ہے کہ کل جب جنگ میں جنگ کر رہا ہوں، جب میں تلوار چلا رہا ہوں، اس وقت میرے سامنے کوئی بہت بڑا کافر آ جائے، بڑا طاقتور پہلوان آ جائے جو مجھے شہید کر دے، میں شہید ہو جاؤں، اس کے بعد وہ میرے کانوں کو بھی کاٹ دے، میری ناک کو بھی کاٹ دے، میری آنکھوں کو بھی باہر نکال لے، میرے لبوں کو کاٹ دے، میرے تمام اعضاء کو کاٹ دیا جائے۔ اس کے بعد جب میں تیرے حضور پیش کیا جاؤں، جب اپنے رب کے سامنے مجھے پیش کیا جائے، تو مجھ سے میرا رب پوچھے گا، اے بندے میں نے تجھے تمام نعمتیں عطا کی تھی، تمام نعمتوں سے تجھے نوازا تھا، ہر وہ نعمت تجھے عطا کی گئی تھی، بتاؤ ان نعمتوں کو کہاں چھوڑ آیا ہے؟ میری دی ہوئی انعاموں کو تو کہاں چھوڑ کے آیا ہے؟ آج تیرے پاس یہ کچھ موجود نہیں ہے، تیرے کان موجود نہیں ہے، تیری آنکھیں موجود نہیں ہے، تیری ناک موجود نہیں ہے، تیرے یہ اعضاء کیوں موجود نہیں ہے؟ اے مولا تبارک و تعالیٰ، میں اس وقت تجھ سے کہوں گا، اے رب قدیر، اے میرے پروردگار، یہ تمام اعضاء میں نے تجھ پر اور تیرے نبی پر قربان کر دیے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے عقیدے ہیں، یہ ان کی جان نثاری کا عالم ہے، کہ یہ ایسی ان کی دعائیں ہیں۔ اور ایک صحابی آتے ہیں عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، اور اپنے ساتھ 4 جوان بیٹوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ میری زندگی کی کنجی ہے، یہی میرا سرمایہ ہے، یہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ انہیں جنگ میں لے جائیں۔ اور اس کے بعد آپ بھی زرہ پہننے لگے۔ حضرت آپ جو تھے ایک پاؤں سے لنگڑے تھے، آپ کا ایک پاؤں چھوٹا تھا، ایک پاؤں بڑا تھا، جب چلتے تو لنگڑا پن ظاہر ہوتا تھا۔ تو حضور نے پوچھا کہ عبد الرحمن تم کیوں پہن رہے ہو، تم زرہ کیوں پہن رہے ہو؟ معذوروں کو تو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، تم زرہ پہن کے جنگ میں آنا چاہتے ہو؟ تو ان صحابی کا جواب سنے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا جنت میں لنگڑے نہیں جائیں گے؟ کیا جنت لنگڑوں کے لیے نہیں ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم جنتی ہو، تم جنت میں ضرور جاؤ گے، آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اور جب جنگ ختم ہوئی، جب لاشیں اٹھائی جا رہی تھی، ان شہداء کرام کی لاشیں اٹھائی جا رہی تھی، تب اس صحابی کا جنازہ پڑا ہوا ہے، لوگ اسے اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اٹھا نہیں پاتے ہیں۔ ان کی زوجہ نے آ کے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ دوسرے صحابہ کو یہاں دفن کر دیں، لیکن میرے شوہر کو میں مدینہ لے جانا چاہتی ہوں، اسے میں جنت البقیع میں دفن کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ تو حضور نے اجازت دی کہ ہاں جاؤ، تم لے جاؤ۔ لیکن جب ان کے جنازے کو اٹھایا گیا تو وہ اٹھ نہیں رہا تھا،
کئی لوگوں نے کوششیں کی لیکن وہ جنازہ ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ حضور نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ بتا خاتون، اس سے گھر سے نکلتے وقت کیا دعا مانگی تھی، اس نے دعا کون سے کی تھی؟ تو اس خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا مانگی تھی، اپنے رب کے حضور دعا کی تھی کہ مولا تیرے حبیب کے نام پر جنگ پہ جا رہا ہوں، میں غزوہ کے نام پر جا رہا ہوں، میں جنگ پر لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، مولا اب میری دعا یہ ہے کہ مجھے تو گھر کی طرف واپس نہ پلٹانا، مجھے اب گھر واپس نہیں آنا ہے، میں اسی مقام پہ رہ جاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ مدینے نہیں جائیں گے، انہیں اسی جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ وہ غربت کا دور بھی اسلام نے دیکھا ہے، وہ غربت کی کہانی بھی اسلام میں دیکھی ہے کہ حضور کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے، آپ کو شہید کیا گیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ابو سفیان کی بیوی نے آپ کے کانوں کو کاٹا ہے، آپ کی ناک کو کاٹا ہے، آپ کے لبوں کو کاٹا ہے، آپ کی آنکھوں کو نکالا ہے، ان تمام اعضاء کو نکال کر اس نے ہار بنایا ہے، اس ہار کو گلے میں پہنے ہوئے یہ اس ابو سفیان کی بیوی ہے، یہ یزید کی دادی ہے جو مکہ مکرمہ میں داخل ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ ہے جو اس نے ان کے جگر سے نکالا ہے، کہا یہ کلیجے کو وہ چباتی ہے، کچا چنے کلیجہ چباتی ہے، لیکن وہ کلیجہ ہے جو اس کی حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے۔ اسلام نے وہ دور بھی دیکھا ہے، وہ درد بھرا دور دیکھا ہے، وہ غربت کا دور بھی دیکھا ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام کی پھوپھی اب حضرت امیر حمزہ کی بہن دو کفن کی چادریں لے کے آتی ہے، اور آتی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ پھوپھی تم انہیں دیکھ نہیں سکتی، ان کی حالت ایسی ہے کہ تم سے یہ برداشت نہ ہوگی۔ تو پھوپھی کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت مجھ سے کئی زیادہ ان سے تھی، اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو میں بھی ضرور دیکھ لوں گی۔ آپ دو چادریں لائی تھی، ان میں سے ایک چادر امیر حمزہ کو دی گئی اور ایک چادر دوسرے صحابی کو دی گئی۔ یہ صحابی کون ہے؟ یہ مصعب بن عمیر ہے۔ یہ مصعب کون ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جب مکہ میں اسلام نہیں آیا تھا، جب حضور نے اسلام کا اعلان کیا تھا، اس وقت یہ مصعب بن عمیر ہے کہ جن کی ماں بڑی دولت مند تھی، وہ ان کو ایسا حسین لباس پہناتی کہ جیسا پورے عرب میں اور کسی کا لباس نہ تھا، ایسی خوشبوئیں لگاتی کہ کسی راستے سے مصعب گزرتے، وہاں کوئی لوگ گزرتے تو کہتے یہاں سے ضرور مصعب گزرا ہے۔ ایسے حسین و جمیل لباس کو آپ نے ملبوس کیا ہے، آپ ایسے حسین و جمیل لباس میں ملبوس رہتے، لیکن جب حضور علیہ السلام کے دامن سے جب مصعب لپٹ جاتے ہیں، جب حضور کے ہو جاتے ہیں، تو ان کی ماں قافلہ تھی تو ان سے تمام ان نعمتوں کو چھین لیتی ہے، تمام ان کی سہولتوں کو چھین لیتی ہے، کہا اب تمہارے لیے کوئی سہولتیں نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حفصہ کی جانب سے لوگ مکہ مکرمہ واپس پلٹ رہے تھے، اس وقت ایک نوجوان آ رہا تھا کہ جس کے لباس پر کئی سارے پیبند لگے تھے، کئی جگہ سے وہ لباس پھٹا ہوا تھا۔ حضور نے دیکھ کے کہا کہ کیا یہ وہی مصعب ہے؟ کیا یہ وہی مصعب بن عمیر ہے کہ جو اتنے حسین لباس میں ملبوس رہتا تھا، جس کا لباس اتنا قیمتی تھا، آج ایسے لباس میں گھوم لگا ہے؟ یہ مصعب بن عمیر ہے کہ جب آج جنگ احد کے موقع پر شہید ہوئے ہیں، لیکن حالات یہ ہے کہ ان کے پاس انہیں کفن دینے کے لیے ایک چادر تک مہیا نہیں ہے۔ اسلام میں ایسا دور غربت کا دیکھا ہے، کہاں اس وقت آپ کے پاس کوئی چادر مہیا نہ تھی، تو جب آپ کی پھوپھی دو چادریں لائیں تو ان میں سے ایک چادر مصعب بن عمیر کو دی گئی اور ایک چادر آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی۔ لیکن امیر حمزہ کو جو چادر دی گئی، حضور کے چچا کو جو چادر دی گئی تھی، وہ چادر چھوٹی چادر تھی، کہا جب آپ کے سر کو ڈھانپتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، کہا پیر کو ڈھانپ
کانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. کہا اسلام نے یہ غربت کا دور بھی دیکھا ہے. تو حضور نے فرمایا میرے چچا کے سر کو ڈھانپ دو, اگر پیر کھلے ہیں تو ان پر عصمت نامی گھاس کو ڈال دو. اس حالت میں اسلام نے اس دور کو بھی انجام دیا ہے. ان حالاتوں سے بھی اسلام گزرا ہے, ان تمام مصیبتوں سے گزرتا ہوا اسلام ہم تک آ پہنچا ہے. لیکن آپ کو بتاؤں کہ جب جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست ہونے لگی, جب مسلمانوں کے حوصلے کم پڑنے لگے, اس وقت کافروں نے یہ اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کے جو امیر ہیں, جو ان کے امیر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ شہید ہو چکے ہیں, انہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہے. معاذ اللہ یہ بات ہر طرف گونجنے لگی, مسلمانوں کے حوصلے کم پڑنے لگے. مدینے میں یہ بات پھیل گئی کہ حضور شہید ہو چکے ہیں, ہمارے امیر شہید ہو چکے ہیں. تمام کے حوصلے ٹپ پڑ جاتے ہیں کہ آج ہم جنگ لڑ ان کے لے رہے تھے, آج وہی موجود نہیں ہے تو آج ہم جنگ لڑے تو کیسے لڑے. اگر مولا علی کی کیفیت تو یہ تھی کہ ان سے کسی نے کہہ دیا کہ حضور اب نہیں رہے ہیں, اب حضور ہمارے بیچ موجود نہیں ہے. مولا کائنات نے اپنی زرے کو اتار کے پھینک دیا, کہا اگر حضور موجود نہیں ہے, اگر حضور نہیں رہے ہیں تو آج ہمیں زندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آج ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے. کہا مدینے میں جب یہ شور گونجا تو ایک جوان عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے اور دوڑتی ہے. چونکہ میدان احد مدینے سے 3 میل دور تھا, یہ دوڑتی ہوئی احد کے میدان کی طرف جاتی ہے. یہ عورت کے میدان کی طرف بڑھتی ہے. کچھ لوگ اسے ملتے ہیں, اس سے کہتے ہیں اے عورت تم غمزدہ نہ ہو, تم پریشان نہ ہو, ہم جانتے ہیں کہ تمہارا بیٹا اس جنگ میں شریک تھا, ہم جانتے ہیں کہ تمہارا بیٹا اس جنگ میں شریک تھا, لیکن وہ اس وقت شہید ہو چکا ہے, وہ شہید ہو چکا ہے, تم غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ عورت کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اس بات کو چھوڑو, مجھے بتاؤ میرے نبی کی حالت کیا ہے, بتاؤ میرے نبی کی کس حالت میں ہے, میرے حضور کی کیا حالت ہے. کچھ آگے بڑھتی ہے. کسی اور نے کہا اے عورت ہم جانتے ہیں کہ تمہارا باپ اس جنگ میں شریک تھا, تمہارے والد اس جنگ میں شریک تھے, وہ شہید ہو چکے ہیں, تم صبر کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہماری مدد فرمائے گا. اس عورت نے کہا کہ ہاں وہ بات ٹھیک ہے, اس بات کو چھوڑو, بتاؤ میرے حضور کس کیفیت میں ہے, بتاؤ میرے سرتاج کس کیفیت میں ہے. اور آگے بڑھتی ہے. کسی اور نے کہا کہ عورت ہم جانتے ہیں تمہارا بھائی بھی اس جنگ میں شریک تھا, وہ بھی شہید ہو چکا ہے, وہ بھی اس دنیا سے پرواز کر چکا ہے, تم صبر کرو. کہا اس بات کو چھوڑو, بتاؤ میرے حضور کی کیفیت کیا ہے, کیا حضور کس حال میں ہے, میں حضور کے حال کو جاننا چاہتی ہوں. پھر کسی اور نے کہا کہ ہم جانتے ہیں تمہارا شوہر بھی اس جنگ میں شریک تھا, تمہارا شوہر بھی اس جنگ میں شہید ہو چکا ہے. آپ تصور تو کرے, بیٹا بھی جنگ میں شہید ہو چکا ہو, بھائی بھی جنگ میں شہید ہو چکا ہو, باپ بھی جنگ میں شہید ہو چکا ہو, خاوند بھی جنگ میں شہید ہو چکا ہو. عورت کے زندگی میں ہوتے ہی یہ 4 رشتے ہیں, کہاں یہ 4 رشتے اس سے ٹوٹ چکے ہیں, لیکن اس عورت کو ان کی پرواہ تک نہیں ہے, اس کے دل میں ان کے لیے کوئی کیفیت نہیں ہے. یہ صرف پوچھ رہی ہے تو کس کے بارے میں یہ پوچھ رہی ہے, تو پوچھ رہی ہے بتاؤ حضور کس کیفیت میں ہے, بتاؤ تو صحیح حضور کس حالت میں ہے. تو کسی صحابی نے کہا کہ تم فکر نہ کرو, حضور بالکل صحیح سلامت ہے, حضور کو کوئی رنج نہیں ہوا ہے. یہ صحابہ کرام کا عشق رسول ہے, یہ ان کی جانثاری کا عالم ہے. کوئی لائے تو صحیح دنیا میں ایسے جانثار, کوئی لائے تو صحیح, کوئی ایک نمونہ تو پیش کر کے دکھائے کہ جنہوں نے اس قدر ہمارے نبی پہ جان کو نثار کیا ہو, اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہو. یہ حضور علیہ السلام کی صحابہ ہے, یہ ان کی جانشاری ہے. آج اگر ہم ان کی کیفیت کو جانیں, ان کی حالات کو ملاحظہ کریں تو پتا چلے گا کہ مسلمان کا سینہ کیسا ہوتا ہے, اس کے سینے میں اس کے رسول کیسا ہوتا ہے, اس کے دل میں دھڑکنے, اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کیسا ہوتا ہے, اس دل میں حضور کی محبت کیسی ہوتی ہے.
اس جنگ میں حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں۔ کہاں کچھ لوگوں نے یہ بات کو عام کیا ہے کہ حضور کے دانت شہید ہوئے تھے، پورے دانت گر کے پر نیچے گر گئے تھے۔ کہاں ایسی نہیں ہے، حضور علیہ السلام پر جب پتھر مارے گئے تو حضور علیہ السلام کے اوپر والے دانتوں کے کونے شہید ہوئے تھے، کچھ دانتوں کے ٹکڑے شہید ہوئے تھے۔ جب جنگ احد ختم ہوئی، حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور جب منبر انور پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو کئی کفار بھی آ کے اس مجمع میں بیٹھ گئے کہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ نبی بڑے حسین تھے، ان کا حسن بڑا حسن تھا، ایسا حسین کوئی نہ تھا۔ اب تو دانتوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اب تو ان کا حسن ضرور کم ہو چکا ہوگا، اب تو حسن ضرور کم ہو گیا ہوگا، لیکن وہ لوگ آ کے بیٹھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے جیسے ہی بولنا شروع کیا، اگر وہ دانتوں کے بیچ میں کچھ جگہ باقی تھی، حضور بول کے خاموش ہوتے تو ان جگہوں سے ایسی نور کی شعاعیں نکلتی، ایسی نور کی روشنی نکلتی کہ پوری مسجد نبوی میں اجالے اجالے ہو گئے۔ تم اس نبی کے حسن پر داغ لگا رہے ہو، تم اس نبی کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو جس نبی کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، آپ کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ جنگ احد کا دردناک منظر تھا، یہ اتنا خوفناک منظر تھا، اس منظر سے بھی مسلمانوں نے گزر کیا ہے۔ آج لوگ کئی جگہ پر کوششیں کرتے ہیں، لیکن جب ان کوششوں میں کامیاب نہیں ہوتے تو ان کوششوں کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا، اسلام تو یہ درس دیتا ہے تم کوششیں کرو، تم اور کوششیں کرو، یقیناً تمہاری کوششیں ضرور کامیاب ہوگی۔ آپ دیکھیں فلسطین کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا ہے، انہوں نے کئی کوششیں کی، کئی میں ناکام بھی ہوئے ہیں، لیکن آخر کار انہیں وہ کامیابی ضرور ملی ہے۔ آج بھی اگر مسلمان کسی بھی میدان میں اس کے رسول اور اس کے خدا کا نام لے کر نکل جائے تو یقیناً اللہ اور اس کے رسول ان کی محبت کے، ان کی امداد کے لیے اور ان کی نصرت کے لیے ضرور تشریف لاتے ہیں، ان کی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مدد فرماتا ہے۔ آج جنگ احد کا دن ہے، آج مسلمانوں کے اتہاس کا ایک بہت ہی عظیم دن ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی شہدائے احد ہیں اور جتنے بھی وہاں شہید ہوئے ہیں ان تمام کے ایصال ثواب کے ذریعے بنائیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں، جتنا ہو سکے اتنا ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اور میں حضور علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں کہ جب جنگ احد ختم ہوئی، چونکہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ اگر دکھ اور غم کوئی پہنچا تھا تو وہ جنگ احد کا غم تھا، اور اپنے چچا امیر حمزہ کی شہادت کا غم تھا کہ یہ وہ کریم نبی ہے، یہ وہ رحیم نبی ہے کہ جنہوں نے جب جنگ احد ختم ہوئی اور واپس لوٹنے لگے تو ابو بکر صدیق جیسے صابر صحابہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ دعا کر دے، ان کافروں کی ہلاک و برباد ہونے کی دعا کر دے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ دعا کر دے کہ مولا انہیں تباہ و برباد کر دے۔ تو حضور علیہ السلام کی ہاتھ اٹھے اور آپ نے دعا کیا مانگی ہے؟ آپ نے فرمایا، اے اللہ تو ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما کہ یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور مولا ان لوگوں کو بخش دے کہ جنہوں نے ہم پر حملہ کیا، ہمیں شہید کرنا چاہا، ان لوگوں کو بخش دے۔ ابو بکر صدیق نے اور تمام صحابہ نے دیکھا کہ اس دعا کا اثر کچھ سالوں بعد ہوا، کچھ وقت بعد اس دعا کا اثر بھی ہوا کہ خالد بن ولید جیسے صحابہ اسلام لائے، امیر حمزہ جیسے صحابہ کا جب شہادت ہوئی ہے اور حضور نے یہ دعا کی ہے تو ابو سفیان جیسے کفار بھی اسلام لائے ہیں، بڑے بڑے کفار اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ حضور کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور جب جنگ احد ختم ہوئی اس کے بعد ہر سال حضور علیہ السلام میدان احد میں جاتے اور ان تمام شہداء کے مزاروں پر زیارت کرتے، گویا آپ کو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر لے جائے
تو آپ ضرور جنگ میدان احد میں جائیں، آپ اس میدان میں ضرور جائیں کہ وہاں جا کر ان مزاروں کی زیارت کرنا یہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق ہر سال جاتے تھے، ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم جاتے تھے، ان کے بعد عثمان غنی جاتے تھے، اور ان کے بعد مولا کائنات جاتے تھے، اور ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا بھی اس میدان میں ان مزاروں کی زیارت کے لیے جاتی تھی۔ آج وہی دن ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے اِیصال ثواب کریں اور ان کے عشق رسول کو اپنے سینوں میں نمودار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ کہنے سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہوں اسے اپنے محبوب کے صدقے تو پھر معاف فرمائے، اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں ان شہداء کرام کے صدقے طفیل ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، ہمیں حضور علیہ السلام کے عشق میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حضور علیہ السلام